وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ پیدا ہوئے تو سر سے باپ کو اٹھا لیا گیا، گھٹنوں چلے تو مادر و عم ہوئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، سایہ پسند نہ آیا پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ قابل قدر اور قابل احترام دوستو، سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ بتلایا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیسے حسن والے، کیسے جمال والے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے بنو سعد میں دودھ پلانے کے لیے لے گئی اور وہ ان کے یہاں مدت رضاعت یعنی 2 سال رہے، اور جب یہ معاہدہ یعنی 2 سال کی مدت پوری ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے با دل ناخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں حضرت آمینہ کے پاس لے جانا پڑا۔ کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ جانتی تھی کہ میرے گھر کے اندر جتنی برکتیں ہیں، میرے گھر کے اندر جتنی فراوانی اور خوشیاں ہیں، سب اس بچے کا صدقہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اس محبوب بندے کی برکت سے میرے گھر کے اندر برکتیں ہیں، میرے گھر کے اندر کشادگی ہے، فراوانی ہے۔ لیکن چونکہ امانت تھی تو امانت لوٹانا ضروری ہے، اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلتی ہے اور مغموم ہوتی ہے، اور دل ہی دل میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہے، اے پروردگار یہ بچہ میرے پاس کچھ اور برس رہنے دے۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکۃ المکرمہ میں پہنچتی ہیں تو وہاں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہوتی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسی کہ اگر کسی کو وہ بیماری شام میں لگ جائے تو صبح میں وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا تھا۔ ایک ایسی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔
تو جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس لائی اور ان سے یہی کہا، ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہاں پر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس بچے کو، میرے اس لخت جگر کو بھی یہ بیماری لگ جائے، لہٰذا ابھی کچھ سال اپنے پاس اور رکھو۔ اللہ دیکھیں کیسا قادر ہے۔ ہاں، حلیمہ سعدیہ کو یہ کہنے کی ضرورت اور منت سماجت کرنے کی ضرورت نہ پڑی کہ یہ بچہ میرے پاس دے دو کچھ وقفے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے۔ اللہ نے جب دعا سنی ہے تو انتظام بھی خود بخود کر دیا، انہی کی زبان سے کہلوا دیا کہ یہ بچہ آپ کچھ اور عرصے اپنے پاس رکھے تاکہ اس بیماری سے محفوظ ہو سکے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سعد کے اندر لے کر واپس پہنچتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی جو ہوتا ہے اس کی عادت، اس کے اخلاق، اس کے اطوار، ہر چیز نرالے ہوتے ہیں، ہر چیز اس کے کلام بھی نرالا ہوتا ہے، اس کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ لہذا جب 4 برس کی عمر کو آپ علیہ السلام پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اماں حلیمہ سے گزارش کی کہ اماں، یہ جو میرے رضاعی بھائی ہیں، رضاعی بھائی کہتے ہیں وہ عورت جس سے دودھ پیا اس کی جو دوسری اولاد ہے وہ رضاعی بھائی کہلاتے ہیں، دودھ شریک بھائی۔ یہ جو بھائی ہوتے ہیں یہ صبح صبح کہاں نکل جاتے ہیں؟ فرمانے لگی کہ یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ کہا کہ اماں آج میں بھی جاتا ہوں۔ حضرت اماں حلیمہ کو بڑے پیارے تھے، بڑے دل کے چین تھے، تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اصرار کیا تو آپ علیہ السلام کے اصرار پر آپ کو اجازت دے دی اور آپ بھائیوں کے ساتھ جنگل بکری چرانے نکل گئے۔ یہ عمل بھی نبوت کی پہچان ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی اور یہ فطرت میں ان کے ڈال دیا گیا، لہٰذا یہ پہچان ہے اس بات کی کہ یہ آگے چل کر کے نبی بنے گا۔ یہ بچپن سے ظاہر۔ تو آپ علیہ السلام وہاں بکریوں میں موجود ہیں تو 2 نورانی مخلوق آتی ہے انسانی شکل کے اندر، اور آ کر کے آپ علیہ السلام کو لٹاتے ہیں اور سینے کو چاک کرتے ہیں۔ سینے کو چاک کر کے آپ علیہ السلام کے سینے سے قلب اطہر پاکیزہ دل کو نکالتے ہیں، اور دل کو نکال کر پھر اس کو بھی چاک کرتے ہیں، اس کو بھی چاک کرتے ہیں، اس کے الگ الگ ٹکڑے کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر ساتھ میں لائے ہوئے 2 تشتر ہوتے ہیں، ان تشتروں میں سے تھال جسے آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، ان تشتروں میں ایک میں آپ کے لیے زمزم کا پانی ہوتا ہے۔ زمزم کے پانی سے اس دل کو اندر سے دھویا جاتا ہے، دل کی صفائی کی جاتی ہے۔ دل کو صاف کرنے کے بعد، خوب اچھی طریقے سے صاف کر لینے کے بعد، دوسرے تشتر کے اندر نور بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ نور، وہ فرشتے اس نور کو اس دل کے اندر بھر دیتے ہیں، اور اس دل کو پر نور ہونے کے بعد ایسا ہی کر دیتے ہیں جیسا کہ پہلے تھا،
اور پھر اس دل کو اسی سینے کے اندر پیوست کر دیتے ہیں، واپس لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہی دل سینے کے اندر رکھا جاتا ہے تو ساری جسم کی رگیں آٹومیٹک جڑنے لگتی ہیں۔ اوپن ہارٹ سرجری، اس سے ہمیں آج کے زمانے کا اشارہ ملتا ہے۔ 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ علم تھا کہ اوپن ہارٹ سرجری کیسے ہوتی ہے، لیکن ہم نکمے نکلے۔ ہم نے دنیا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، رب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تو کہتا ہے کہ دنیا کے اندر غور کرو، ہر چیز کے اندر خدائی نظر آئے گی، ہر چیز کے اندر رب ذوالجلال کا نور نظر آئے گا۔ آج غیر اس پر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بہت بڑا کام کر دیا۔ 1500 سال پہلے اللہ نے آپ کو یہ علم دیا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ 4 سال کی عمر میں ایسا ہوا۔ آپ کے جو رضعی بھائی مسرور تھے وہ بھاگے ہوئے گئے، اما غضب ہو گیا، قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ تو اما دوڑتی ہوئی پہنچی ہیں، اور ڈر چکے پہلے سے دل میں تھا۔ ایک تو محبت اتنی زیادہ تھی، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب آپ علیہ السلام محلے میں کہیں کھیل رہے تھے تو ایک جماعت یہودیوں کی گزر رہی تھی، تو ان میں ایک بڑا عالم، بڑا پادری، وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا، کہنے لگا کہ اس بچے کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آخر الزماں ہے، یہ آخری نبی ہے، اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ یہ وہ ہے جو تمہاری اولادوں کو قتل کر دے گا، تمہارے آنے والے آبا و اجداد کی توہین کرے گا، اور تمہارے بتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کو قتل کر دو۔ لہٰذا وہاں پر حضرت اما حلیمہ نے ان کو چھپایا اور پوچھا۔ ان میں ایک عالم نے کہا کہ بتاؤ کیا اس کا والد ہے، اس بچے کا باپ ہے؟ اما حلیمہ نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے۔ کہنے لگے نہیں، وہ نبی آخر الزماں یتیم ہوگا، یتیم ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی اشکال آیا ہوگا۔ یاد رکھیں، جس عورت کا دودھ پی لیتے ہیں اس سے رشتہ ایسے ہی حرام ہو جاتا ہے جیسے کہ نسبی ماں سے رشتہ حرام ہے۔ جس سے آپ پیدا ہوئے اس کی اولاد جو ہوتی ہے وہ تمام آپ پر حرام ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جس ماں کا، جس عورت کا دودھ پی لیا اس کی اولاد بھی آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، وہ بھی ایسے ہی حرمت میں آتے ہیں، وہ بھی آپ کے بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ جب وہ عورت اس رشتے میں ماں بنی، رضعی ماں بنی، تو اس کا شوہر رضعی باپ بن گیا، لہذا یہ جھوٹ نہیں رہا۔ الغرض ایسے ہی بازار اوکاز میں انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان چلا رہا ہے کہ اس بچے کو قتل کرو، اس بچے کو قتل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی آخری نبی ہے۔ تو وہاں بازار اوکاز سے اپنے کپڑے کے اندر چھپا کر کے اما حلیمہ لے کر کے آتی ہے، اس لیے وہ ڈر دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ آئی اور دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے آرام اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ اماں کوئی 2 مخلوق تھی جو انسانی شکل میں تھی اور انہوں نے ایسا ایسا کیا۔ یہ ماجرا آپ کے سامنے پورا پیش کیا گیا، بیان کیا گیا۔ الغرض اماں نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے پر اثر کر دیا ہو۔ جی، عورتوں کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس پر ظالموں نے، قاتلوں نے، دشمنوں نے کوئی اثر کرا دیا ہو، اس لیے اور زیادہ مغموم اور زیادہ غمزدہ ہوئی۔ اور 4 سال کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے ان کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔
اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر اور عربی لفظوں کے اندر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ شق صدر کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ شقن کے معنی آتے ہیں پھٹنے کے، چیرنے کے، اور صدر کے معنی آتے ہیں سینے کے، تو سینہ چاک کیا گیا، اسی لیے اس کو شرح صدر کہا گیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ یہ واقعہ 4 سال کی عمر میں ہوا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 10 یا 12 سال کی عمر میں ایسا ہی ہوا، پھر یہی واقعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں ہوا، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا کی گئی، اور پھر آپ کے ساتھ 52 یا 53 سال کی عمر میں چوتھی مرتبہ یہ واقعہ ہوا، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے۔ وجوہات، ریزن سمجھے کہ یہ واقعہ 4 یا 5 مرتبہ ہی کیوں ہوا، پھر یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کو چاک کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کیا ریزن ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور آخری بات یہی رہے گی انشاءاللہ۔ پہلا واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا شرح صدر جو ہوا وہ 4 سال کی عمر میں ہوا، وہ اس لیے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو فطرتیں ہوتی ہیں، جو بچے والی طبیعتیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ بد تہذیبی۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ضد۔ آپ کے بچے ہیں، جا کر کے آپ روزمرہ کی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ بچے ہر چیز پر ضد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کے اندر سے یہ نکال دیا گیا۔ بعض نے کہا کہ گناہ کی وجہ سے، نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تو معصوم ہے، وہاں تو گناہ کا دلوں کے اندر تصور اور نہیں آ سکتا، تو لیکن انسانی حیثیت کے اعتبار سے جو بچوں کے اندر عادتیں ہوتی ہیں اس سے بھی پاک کر لیا گیا کہ نبی سنجیدہ ہوتا ہے، نبی سنجیدہ ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 10 یا 12 سال کی عمر میں یہ ہوا، یہ ہوتا ہے کہ 12 سال سے لے کر 18 اور 19 سال تک کے اس عمر کو کہتے ہیں آپ، اور اردو میں کہا جاتا ہے نوجوان۔ نو کہتے ہیں فارسی کا لفظ، اس کے معنی آتے ہیں نیا جوان۔ جب انسان نیا جوان ہوتا ہے، بلوغت کے قریب پہنچتا ہے، بلوغت کے بعد پہنچتا ہے، تو اس کے اندر دوسری چیزیں، اس کے اندر مشغولیات زیادہ ہو جاتی ہے، دنیا کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، تو دل کے اندر دنیا کی رغبت پیدا نہ ہو، اللہ نے اس سے بھی ان کو پاک کیا گیا، اس لیے یہ دوسری مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ نبوت دینی تھی، اور نبوت ایک اللہ کا نور ہے، کلام الہی اللہ نے اپنا نازل کیا، تو جس سینے کے اوپر نازل کیا گیا وہ سینہ اس کے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اپنا قرآن، اپنا کلام اس پہاڑ پر بھی نازل کر دے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ وہ اللہ کے اس کلام کے بوجھ سے، اللہ کے اس کلام کے وزن سے ڈر کر دہشت میں، خشیت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس دل کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے اس کلام کو اپنے سینے پر برداشت کر سکتا ہو۔ اتنا سینہ صاف کرنے کے بعد، دل کو صاف کرنے کے بعد، زمزم سے دھونے کے بعد، نور کو پیوست کرنے کے باوجود اللہ کے رسول پر جب کلام الہی نازل ہوتا تھا تو اتنا وزن ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اونٹنی پر سوار ہے اور غالباً سورۃ المائدہ نازل ہو رہی ہے، تو حضور علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہے اور آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وزن کو اونٹنی برداشت نہ کر سکی اور زمین پر گر گئی۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جسے آپ لوگوں نے ایک صرف رسمن پڑھنے کا ایک رواج بنا رکھا ہے۔ بہرحال چوتھی مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو
جو شرح صدر کیا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، وہ معراج کے لیے. اور معراج کے لیے کیوں؟ کیونکہ نور کا نور سے تعلق ہونے والا ہے. اللہ ایک نور ہے جس کا نہ ظاہر ہے نہ باطن ہے، جو ہر چیز سے وراء الورا ہے، جو سوچوں سے باہر ہے، عقلی انسانی عقل سے باہر ہے. اس کو نہ سوچا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے. جتنا بتا دیا اس پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے. وراء الورا ذات ہے، اس کی ذات کا نور ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. تو اس نور سے جب اللہ نے اپنے قریب کرنا چاہا تو یاد رکھو، آپ نے قرآن کریم اگر پڑھا ہو اور سنا ہو تو آپ نے سنا ہوگا سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا رب تبارک و تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ یقین میرے دل کے اندر ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میرے دل کو اطمینان ہے، یقین ہے، لیکن رب میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری کرامت کیسی ہے، طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، اگر اتنا ہی اصرار ہے تو اس طور پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر میری تجلی اس پر پڑی اور وہ طور پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھو گے. تو قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تحمل نہ کر سکے، اللہ کے اس نور کو برداشت نہ کر سکے. خر موسیٰ صعقا، سجدے میں گر گئے. رب تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، رب تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں بلکہ پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس پر روشنی پڑے گی، اس پر فلیکس پڑے گا، اس پر اللہ کا نور آئے گا. اور میرے نبی نے ساری کائنات کے رحمت للعالمین نے رب تبارک و تعالیٰ کو اتنے قریب سے دیکھا. قرآن یوں کہتا ہے ثم دنا فتدلی، جب نبی معراج پر گئے رب نے کہا نبی میرے پاس آؤ. ثم دنا فتدلی، رب کتنا پاس آؤں؟ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب آ جاؤ جتنا کہ تیر کمان کے پاس ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب میرا حبیب ہوا ہے. یہ ہے وہ نور. اس نور سے نور کو ملنا تھا، اس لیے سینے کو چاک کیا گیا. لوگوں گر تاریخ ڈھونڈے گی ثانیے محمد تو بڑی چیز ہے، سایہ تک نہ ملے گا. جن حضرات نے سنت